میری تحریریں پڑھ کر اگر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ابھی ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہوئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ عورت مرد کی محبت کو ہمیشہ ہوس اور اپنی ہوس کو ہمیشہ محبت سمجھتی ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے جی نہ سکیں۔ سچ بولنے والے میٹھی باتیں نہیں کر سکتے۔ ہم سب کے اندر ایک مولوی چھپا ہے جو تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ زندگی صرف موت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے اور مجھے اس سے انتہا کا پیار ہے۔ لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھے، غلامی کو اللہ کی مصیت قرار دے اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہے۔ کون مسلم، کون کافر، کون جنتی، کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے۔ شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا خدا کو کہہ دیا کہ میں نہیں کرتا سجدہ، اور مردود ہو گیا، اور خدا اتنا بڑا سیکولر ہے کہ اس نے اختلاف رائے پر شیطان کو مارا نہیں بلکہ مہلت دی کہ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو کرے، لیکن یہ خدا کے ماننے والے کو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں۔ منٹو سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے آپ کے مالک کا؟ کہنے لگے بالکل ویسا ہی جیسا جیل میں ہونے والے جمعے کی نماز کا ہوتا ہے، اذان فراڈیا دیتا ہے، امامت قاتل کرواتا ہے اور نمازی سب کے سب چور ہوتے ہیں۔ مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی، اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ قانون کا تالا صرف سونے چاندی کی چابی سے کھلتا ہے۔ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے، میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے، جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور اس کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ وہ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ جو وعدہ کرنے میں سست ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہے۔ یہ عجیب مجھ میں شروع سے رہا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جاتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔
اگر طوائف کا مطلب پیسے لے کر عزت کا سودا کرنا ہے تو پورا ملک ایک رنڈی کا کوٹھا ہے۔ گناہ کو اتنے برے انداز سے پیش کرو کہ کرنے والے کو گناہ سے نفرت ہو جائے۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپٹ کر پیش کی گئی ہے۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں جو مرد کی طرف سے ہو۔ تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ اگر تم کبھی کبھی مجھ سے نفرت نہ کرو تو تم مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اسی قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں عموماً بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، وہ لوگ جن پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ میرے جانے کے بعد میری لکھی ہوئی ہر بات کو سراہا جائے گا، میرا نام لیا جائے گا، مجھے یاد کیا جائے گا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اگر ہم اپنی مصیبتوں کا تبادلہ کر سکتے تو ہر شخص اپنی ہی مصیبت کو غنیمت جانتا۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس کے جو اسے پسند آ جائے، پھر چاہے وہ شرابی کیوں نہ ہو۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ میں بغاوت چاہتا ہوں، ہر اس فرد کے خلاف بغاوت چاہتا ہوں جو ہم سے محنت کرواتا ہے مگر اس کے دام ادا نہیں کرتا۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔